مفتی طارق مسعود صاحب والا جو آپ کا انٹرویو تھا تو بڑا سپر وائرل تھا. آپ کی اپنی کیا فیلنگس تھی؟ آپ کا آئی تھنک وہ پہلا انٹرویو تھا کوئی اس طرح کا کسی بڑے عالم کے ساتھ کینڈیڈ گپ شپ میں, یعنی وہ اسلامک ٹاپک سے کے علاوہ کینڈیڈ گپ شپ آپ نے ان سے ایکٹریسز کی باتیں بھی کی اور باقی بھی گپ شپ. اچھا, میں نے طارق جمیل صاحب کے ساتھ جب انٹرویو کیا ہے ان کے ساتھ بھی اس طرح کی گپ شپ لگائی ہے. میں نے بھی ان کے ساتھ یہ گپ شپ لگائی ہے. تو وہ آئی تھنک سو جو طارق جمیل صاحب کے ساتھ تھا وہ آئی تھنک رمضان کا تھا, اور جو طارق مسعود صاحب کے ساتھ تھا وہ عید کا شو تھا. جی بالکل, مزے کا تھا, بڑا اچھا انٹرویو تھا, اور مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس کا اس طرح کا ریئیکشن آئے گا. اور میں اس وقت, کیونکہ وہ میرا سلاٹ تھا 7 o'clock, اب میں 10 o'clock کا سلاٹ کر رہی ہوں, تو اس کی جو آپ کی آڈینس ہوتی ہے وہ بڑا ڈفرینٹ ہوتی ہے, اور عید پہ بڑا ڈفرینٹ دیکھنا چاہتے ہیں. مطلب آپ وہی سارے لوگ بٹھا کے جو سارا سال ہم کر رہے ہوتے ہیں وہی ساری آپ باتیں کریں تو اتنا زیادہ لوگ مطلب آپ کو دیکھنا پسند نہیں کرتے, اور لوگ انوائے ہو جاتے ہیں نا کہ کیا بھائی وہی ساری چیزیں دکھا رہے ہیں. تو طارق مسعود صاحب کے ساتھ بڑا اچھا انٹرویو ہوا تھا. وہ ان دنوں بڑے وائرل بھی ہو رہے تھے, وہی اپنی 3-4-5 شادیوں کے حوالے سے, تو بڑے مزے کا تھا. پھر اس کے بعد میرا ان سے رابطہ بھی رہا. پھر انہوں نے کیونکہ پھر ان کے اوپر تھوڑی سی کنٹروورسیز شروع ہو گئی تھی, ان کو بڑے سوالات, تو مجھے لوگ جو ہے وہ ٹیگ کیا کرتے تھے کہ مولانا صاحب نے کہیں تقریر کی تو وہاں پر آپ کا تذکرہ ہوا, یہ دیکھیں یہ انہوں نے بات کی, پھر وہ انہوں نے بات کی. تو ایک ٹائم تک پھر ان کے ساتھ ایک بڑا اچھا رابطہ بھی رہا. لیکن پھر وہ آبویسلی ان کی اپنی بہت زیادہ مصروفیات ہیں, میری اپنی بہت زیادہ مصروفیات ہیں, تو وہ رابطہ اس طرح سے نہیں ہو پاتا. لیکن ایک اچھی شخصیت میں نے طارق مسعود صاحب کو بھی پایا. طارق جمیل صاحب تو خیر وہ تو ان کے بارے میں تو پھر بات ہی نہ کی جائے, بلکہ طارق مسعود صاحب کے حوالے سے آپ نے بات کی نہیں, لیکن میں خود ہی ابھی کر دیتی ہوں. ابھی جب پچھلے دنوں ان کے بیٹے کا انتقال ہوا تھا, طارق جمیل صاحب کے بیٹے کا انتقال ہوا تھا, تو اسی دن میں نے, میرا شو تھا کیونکہ, تو پورے ہمارے پاس کسی میڈیا چینل نے اس کے اوپر کوئی شو نہیں کیا تھا, میں نے اس پر شو کیا تھا. اسی دوران میرے پاس ایک اور مفتی صاحب ہیں, ان کا میسج آتا ہے, لائیو شو کر رہی تھی, ان کا میسج آتا ہے کہ آپ اس ٹاپک پہ پرٹیکولرلی بات کریں ذرا. تو میں نے اس ٹاپک کو چھیڑا کہ اگر کوئی اس طرح کا انسان ہے جس کے ساتھ ذہنی مسئلہ ہے اور وہ اپنے آپ کو مار لیتا ہے تو اس کے لیے کیا, کیونکہ میں اسی وقت ہی دیکھ رہی تھی ٹویٹر کے اوپر نا ایک تھریڈ شروع ہو گیا تھا شدید والا کہ یہ تو اللہ کی باتیں کرتے ہیں اور ان کے اپنے بچے جو ہیں وہ خودکشیاں کر رہے ہیں, حرام کام کر رہے ہیں یہ وہ. تو میں نے جب یہ مفتی زبیر صاحب تھے غالباً, یس مفتی زبیر صاحب, ان سے جب میں نے سوال کیا تو ان کی لائن ڈراپ ہو گئی. مین وائل میرے ساتھ مشتاق بھائی تھے دا کرکٹر, انہوں نے کہا کہ یہ اس پہ کوئی عالم ہی اچھا جواب دے سکتے ہیں. اگین مفتی زبیر صاحب آ گئے اور پھر ان سے دوبارہ ہم نے سوال کیا اور وہ چیز کلیئر ہو گئی کہ اگر کوئی اس طرح کی ذہنیت والا کسی کے ساتھ کوئی ذہنی مسئلہ ہے تو وہ پھر وہ خودکشی میں اور وہ حرام کاری میں نہیں آئے گا, کیونکہ اس شخص کو تو پتہ ہی نہیں اپنے بارے میں. اس پہ بعد میں یہ بھی کلیئر ہو کہ وہ لگی بھی غلطی سے, اس طرح سے وہ چیز تھی بھی نہیں. لیکن جو اس وقت سامنے آئی تھی چیزیں, اس ٹاپک پہ ہم نے ایک بات کر کے کمپریہنسو بات کر کے وہ پروگرام کو ہم نے کلوز کیا. اس کے کچھ دنوں کے بعد مجھے ایک بڑا شدید خط ملا جس کا میں نے پھر اپنے چینل پہ ویلاگ خود بھی کیا تھا. اس کے اندر مغلظات, بدترین مغلظات اور بہت الٹی سیدھی چیزیں لکھی ہوئی کہ تم کون ہوتی ہو اور تم حرام اور حلال کا, اور بہت سارے جو ویلاگرز ہوتے ہیں, میں ان کو کچھ کہتی ہی نہیں ہوں کیونکہ اگر میرے نام کی وجہ سے کسی کو اگر ویوز مل رہے ہیں, کچھ مل رہے ہیں, تو میں ان کو تنگ نہیں کرتی. رسک چل رہا ہے, سب جس کا لگا ہوا ہے لگا رہے. کسی کوئی آئی ڈونٹ نو کسی نے وہ پھر اس پہ ویلاگ بھی بنایا کہ کرن ناز صاحبہ خود کتنی حرام کاریاں کرتی ہیں جو دوسرے کو حرام اور حلال کا تانا یا سرٹیفکیٹ دے رہی ہیں. وہ میرے لیے بڑا پینفل تھا. آپ کسی چیز کو اگر دیکھ رہے ہیں, آپ بغیر سمجھے اس چیز کو دیکھ رہے ہیں, آپ اس میں دیکھیں تو صحیح کہ میں نے کیا کرنے کی کوشش کی ہے. ایک تو یہ کہ ہم اس واقعے کے بعد ہم کسی کو یہ سرٹیفکیٹ بھی نہیں دے سکتے کہ جی اگر جس کا بھی دماغ خراب ہے وہ اپنے آپ کو مارے اور مر جائے. لیکن دوسری طرف اس بات کو بھی تو کلیئر کرنا ضروری تھا. وہ مولانا طارق جمیل صاحب کے لیے کیا گیا تھا کیونکہ ان کی شخصیت کو ملائن کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. لیکن انہی کے چاہنے والے جن کو عقل و فہم ذرا کم ہوتی ہے, انہوں نے اس قسم کی باتیں کی. پھر میں نے خیر ویلاگ اس پہ کر دیا تھا.
اور کوشش کی تھی کہ وہ جو جنہوں نے مجھے حرام اور حلال کا سرٹیفکیٹ دینے کی کوشش کی ہے, جنہوں نے اپنی آنکھوں سے کبھی نہیں دیکھا, کچھ نہیں دیکھا اپنی آنکھوں سے, لیکن انہوں نے مجھے اس ویلاگ میں بتا دیا کہ میں کیا کیا چند ڈالرز کے لیے, ہاں جی, ساری گیم ڈالرز سوچ نہیں رہے ہوتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں اپنے ساتھ, اور یہ ان کو پتہ نہیں ہے کرنے والوں کو آخرت میں یہ بہت بہت بڑی مصیبت ہے کہ یا تو آپ دوسرے کے گناہ اپنے سر لیں گے یا اپنی نیکیاں ان کو دیں گے, تو جنت کا راستہ آسان ہوگا. ہاں, یہ خوش بھی ہو جانا چاہیے کہ میرے ذرا دھل رہے ہوتے ہیں. بالکل یہ ریالٹی ہے, یہ ریالٹی ہے, کیونکہ میرے ساتھ 2-4 دفعہ ہوا تو میں کچھ پریشان بھی ہوا. میں نے مولانا تاج محل صاحب سے بھی ڈسکس کیا تو انہوں نے کہا بیٹا یہ تو نارمل بات ہے, کوئی بات نہیں, معاف کرنا, آپ کے دھل رہے ہوتے ہیں, آپ نے معاف کرنا ہے اور آپ کے گناہ بھی دھل رہے ہیں. ایسا ہی. اچھا, بلکہ اس میں میں آپ کو بتاؤں ان کی جو دوسری تیسری شادی کے معاملات مفتی صاحب کے, تو میری پوڈ کاسٹ میں انہوں نے ریویل کیا کہ ان کی چوتھی شادی ہو چکی ہے, اور ان کی نہیں 5 ان کی ہو چکی ہیں. نہیں وہ تو ایک ان کی شاید چلی گئی تھی جی, پھر اس کے بعد میں نہیں جانا چاہ رہا. ابھی ان کی نا, ابھی ان کو تھا نا کہ 3 موجود ہیں, اب انہوں نے چوتھی بھی کر لی ہے نا. تو جب انہوں نے چوتھی کر لی تو پوڈ کاسٹ ہو گئی. پوڈ کاسٹ کے بعد ان کی کال آئی کہ یار وہ نا کاٹ دینا لائن. میں نے نا ابھی دوسری اور تیسری کو بتایا نہیں کہ میں نے چوتھی کر لی ہے. میں نے کہا مفتی صاحب آپ میرے ساتھ وعدہ کریں کہ آپ یہ بات جب بھی ریویل کریں گے میری ہی پوڈ کاسٹ میں کریں گے. اب آپ مجھ سے یہ کانٹینٹ بھی لے لیں اور کل آ بھی جائے. پھر کرتے کرتے ان ٹیم سے مشورہ کیا, انہوں نے کہا کر دو. تو ان کی 2nd اور 3rd وائف نے میری پوڈ کاسٹ دیکھی تو انہیں پتا چلا کہ ہمارے ہسبینڈ کی چوتھی ہو گئی. اچھا, ماشاءاللہ, یہ خبر ریویل ہوئی.